علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، شان اسلام چینل پر خوش آمدید۔ اور آج عرس غریب نواز خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے حوالے سے ہمارا یہ خوبصورت سا سلسلہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ وہ عظیم بزرگ ہیں چشتی سلسلے کے کہ ہند کے اندر آپ کے ہاتھوں پر 90 لاکھ سے زائد غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور مختلف واقعات ہیں اسلام قبول کرنے کے کہ جب آپ ہند میں تشریف لائے تو آپ نے جب اجمیر میں پڑاؤ ڈالا تو اس وقت کیا مسلمانوں کی جو ہے وہ حالت تھی، اور وہاں کفر کا دورہ تھا۔ تو یوں کہہ لیں کہ آپ کی سیرت میں جب آپ ہند تشریف لائیں تو تب سے لے کر آپ کے ہند کے قیام کے دوران مختلف واقعات، مختلف کرامات کا ظہور ہوا، اور ہر کرامت کے ظہور پر لوگ جو ہے وہ گروہ در گروہ جو ہے اسلام میں داخل ہوئے۔ آج کچھ ایسے ہی واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جو کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کرامت بھی ہے، اور اس کرامت کے ذریعے نہ جانے کتنے ہی غیر مسلم دار اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے وہ پیارے بندے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر اور آپ کی بات سن کر جو ہے لوگوں پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ جی ہاں، ایک مرتبہ کچھ واقعہ ہے کہ غیر مسلم حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان پر نگاہ ولایت ڈالی تو آپ کی ہیبت کی وجہ سے وہ لوگ کانپنے لگے۔ غیر مسلم تھے لیکن ولایت کی جو نظر ہے، ولی کی جو نظر ہے، یہ لوگوں کی تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ عالم کے سامنے تو زبان سنبھالنی پڑتی ہے لیکن ولی کے سامنے دل کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ تو جب خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان پر نگاہ ڈالی، نگاہ ولایت ڈالی، تو وہ آپ کی ہیبت سے جو ہے وہ کانپنے لگے اور ان کے چہرے جو ہے وہ زرد ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اور اسلام کی طرف مائل کرنے کی ان سے کہا کہ غیر اللہ کی عبادت سے باز آئیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ میں آپ کو اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں دوزخ کی آگ سے اس وقت تک چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے نہ لگ جاؤ۔ یعنی اگر دنیا کے اندر تم غیر اللہ کی عبادت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، تو تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کیے جاؤ گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کر اللہ پر ایمان لے کر آ جاؤ گے، اس کی عبادت کرو گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو، تمہارے شرک کو معاف بھی کر دے گا اور تمہیں اس جہنم کی آگ سے، دوزخ کی آگ سے چھٹکارا بھی دے دے گا۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اس آگ میں، سامنے آگ روشن تھی، اور کہا کہ اگر آپ اس آگ میں داخل ہو جائیں، یعنی آپ تو مسلمان ہیں، آپ کو تو دوزخ کی آگ جلائے گی نہیں، تو یہ تو دنیا کی آگ ہے، دوزخ کی آگ سے بھی ہلکی آگ ہے، اگر آپ اس آگ میں داخل ہو جائیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اگر آپ کو آگ کچھ نہیں کہے گی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے وہ جوتی مبارک، نالین مبارک جو ہے وہ سامنے پڑی، تو آپ نے جو ہے فرمایا کہ یہ آگ تو مجھے تو دور کی بات ہے، میرے نالین یعنی میری جوتیوں کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی، میری جوتیوں کا بھی وہ نقصان نہیں اٹھا سکتی۔ تو چنانچہ آپ نے اپنی نالین کو، اپنی جوتیوں کو اٹھایا اور آپ نے دہکتی ہوئی آگ میں جو ہے وہ یہ کہہ کر ڈال دیا کہ اے آگ، معین کی جوتی کی حفاظت کر۔ اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ میں جوتیاں ڈال دی گئیں۔ کئی دیر تک وہ جوتیاں جو ہے وہ آگ میں رہیں، لیکن خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت کی وجہ سے اس جوتیوں پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ الحمدللہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت ہی ہے کہ آگ پر کوئی چیز بھی ڈالی جائے، چاہے وہ لکڑی کی ہو، چاہے وہ کسی بھی اشیاء کی بنی ہوئی ہو، لوہے کی بنی ہوئی ہو، تو اس کا اثر آگ کا اثر اس پہ ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھنے میں آیا کہ وہ چمڑا ہے یا لکڑی ہے یا جو بھی ہے، اس آگ نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا، اور یہاں تک کہ
وہ آگ جو ہے بالکل جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی، یعنی جلتے جلتے آگ جو ہے وہ اپنا غلبہ کھو دیا، اس کا وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور یہ منظر دیکھ کر جو ہے وہ کئی لوگ حیران و پریشان، اور اس وقت جتنے بھی لوگ موجود تھے وہاں انہوں نے یہ غیبی آواز سنی کہ آگ کی مجال کیا ہے جو میرے دوست کے جوتے کو جلا سکے۔ یہ آواز سب نے سنی، اور اس کے بعد وہاں جتنے بھی غیر مسلم تھے سب کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گئے، اور آپ کی خدمت میں رہ کر سب اولیاء کاملین میں جو ہے ان کا شمار ہونے لگا، سب ولی بن گئے۔ تو یہ خواجہ خواجگان خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت اور کرامت کا ایک پہلو ہے۔ اس طرح کے بے شمار کرامت، کہیں آنا ساگر کا واقعہ ہمیں آپ کی سیرت میں ملتا ہے، کہیں جو ہے جادوگر سے مقابلے کا واقعہ ملتا ہے۔ تو ان تمام کرامات کے ظہور کے بعد ایک گروہ ہوتا تھا کہ جو غیر مسلموں کا کہ جو دار اسلام میں داخل ہو جایا کرتا۔ اور یاد رکھیے یہ ساری کرامتیں، یہ سارے جو بھی واقعات ہیں، یہ ایسے ہی جو ہے آپ کو نہیں مل گئے تھے، بلکہ آپ کی تقویٰ پرہیزگاری بھی تھی۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم بحیثیت صوفی تو جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ایک صوفی ہیں، اور دین کی خدمت گزاری کرنے والے، ایک دین کی خدمت اور تبلیغ کرنے والے فرد ہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں جانتے ان کے بارے میں کہ آپ نے تقویٰ پرہیزگاری پر پوری زندگی گزاری، آپ نے اپنی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں کی، کوئی روزہ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ کسی کا دل بھی نہیں دکھایا۔ تو اگر ہم آج خواجہ خواجگان خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت قدم بھرنے والے ہیں اور ان کے چاہنے والے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں۔ نیاز الحمد اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ان کی سیرت کو اپنائیں، جو کردار ان کا تھا اس کردار کو اپنے اندر داخل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہماری پھر دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی انشاءاللہ پھر کامیاب ہوگی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔